بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2 دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ بحث چلی آ رہی ہے کہ علماء کرام نے مساجد کے لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو متفقہ اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مساجد بند نہیں رہیں گی، وہاں باجماعت نماز بھی ہوگی، تراویح بھی ہوگی، اعتکاف بھی کیا جائے گا، جمعہ بھی قائم کیا جائے گا، اور یہ پاکستان کے سب مکاتب فکر کی اکابرین نے ایک متفقہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اور ایک بات یہاں ذکر کرتا چلوں، یہ جو علماء ہیں روئے زمین پر، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا تو یہ علماء اس زمین پر اللہ کی منشا، اللہ کی چاہت، اللہ کی مراد کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مراد اور منشا کو اللہ کے بندوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو جب یہ اعلامیہ جاری کیا تو ایک طبقے نے کہا واہ واہ، علماء نے بڑا دلیرانہ جرت مندانہ اقدام اٹھایا ہے اور حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا ہے۔ اور ایک دوسرا طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مسجدوں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ آتا ہے، جب وہ لوگ آئیں گے تو احتیاط نہیں ہوگی اور لاک ڈاؤن کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اگر ان کو لاک ڈاؤن ختم ہی کرنا تھا تو یہ شروع دن سے مسجدوں کو بے آباد نہ کرتے، شروع دن سے ہی مسجدوں کو تالے نہ لگواتے، وہاں جمعے کا اہتمام نہ رکواتے۔ اب بیچ میں آ کے انہوں نے یہ کیا کر دیا؟ تو یہ ایک بحث چلی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ۔ یاد رکھیں پہلی چیز کا جواب تو میں یہ دے رہا ہوں کہ جو حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن درمیان میں جا کر ہی ختم کرنا تھا، حالانکہ ابھی وائرس ختم نہیں ہوا، تو شروع سے کیوں یہ اقدام اٹھایا تھا؟ شروع سے ہی کہہ دیتے کہ مسجدیں آباد رہیں گی، جمعہ بھی ہوگا، تراویح بھی ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی، اعتکاف بھی کیا جائے گا۔ تو شروع ہی سے مسجدیں تو اللہ کے رحمتوں کا منبع اور مرکز ہیں، شروع ہی سے یہ لاک ڈاؤن کو فالو نہ کرتے۔ تو یاد رکھیں علماء نے جو ابتدا میں کہا تھا کہ مساجد کے اندر گیدرنگ نہ ہو، لوگ کم آئیں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پورے پاکستان کے اندر لاک ڈاؤن کا حکم دیا گیا، ساری پبلک پلیسز کو بند کرنے کا کہا گیا، جتنے عوامی اجتماعات کی جگہ تھی سب پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ تو اس وجہ سے مسجدیں، مدرسے، ان کو بھی بند کرنے کا علماء نے کہہ دیا۔ ظاہر ہے ہم سبھی کے ساتھ ہیں اور ہمارے علماء تو سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو جہاں پورا پاکستان بند کرنے کا کہا احتیاطی تدابیر کے طور پہ، تو مسجدوں کو بھی بند کرنے کا اور محدود نمازیوں کے آنے کا کہا۔ لیکن ہوا کیا؟ اس حکم کے جاری ہونے کے بعد مسجدوں میں تو لوگ محدود آنے لگے، لیکن بینک کھلے رہے، وہاں پہ ایک بھرپور مجمع آنے لگا، وہ لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے لگے۔ اور جناب اسی طریقے سے یہ آپ کے بڑے بڑے سپر سٹورز جہاں راشن کی جگہ ہیں وہ کھلی رہیں، وہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی گیدرنگ ہونے لگی۔ اور اسی طریقے سے آپ کے جو یہ شو ہوتے ہیں اور میڈیا والے جو لوگوں کو جمع کرتے ہیں، راتوں کے پروگرام ہیں، یہاں پہ بھی یہ میڈیا ہاؤسز میں ایک بہت بڑا مجمع آنے لگا، وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن کو فالو نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے جہاں جہاں راشن تقسیم ہوتا رہا، وہاں پہ بھی سینکڑوں ہزاروں کو مجمع آ کے لاک ڈاؤن کی دھجیاں اڑانے لگا۔ تو مقصد تو تھا لوگوں کو گھروں کے اندر محصور کرنا، لیکن کئی پبلک پلیسز وہ کھلی کی کھلی رہیں، بینک کھلے کے کھلے رہے، وہاں پہ مجمع رہا، آپ کے سپر سٹورز کھلے رہے، وہاں پہ مجمع رہا، آپ کے میڈیا ہاؤسز کھلے رہے، وہاں پہ مجمع رہا۔
راشن تقسیم کرنے کی جگہوں پہ ایک بہت بڑا مجمع آ گیا، وہاں پہ کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن مسجدیں پھر بند کی بند رہیں۔ اس وجہ سے علماء نے کہا کہ یہ مسجدیں جو اللہ کی رحمتوں کے کھینچنے کا محور اور مرکز ہیں، جو امن کی جگہ ہیں، جو اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائیں تو سب سے پہلا کام وہ مسجد کو آباد کرنے کا، مسجد بنانے کا کیا ہے کہ مسجد بنے گی اللہ کی رحمتیں آئیں گی، رحمتوں کے فرشتے آئیں گے۔ تو اس وجہ سے جہاں رحمت کا مرکز منبع ہے، علماء نے ان جگہوں کو کھولنے کا حکم دے دیا۔ تو یہ وجہ تھی، یا تو ساری جگہ بند کرتے، مسجدیں بھی بالکل ٹھیک تھی، بند رہتی، لیکن آپ نے بہت ساری پبلک پلیسز کھول دی اور مسجد بند کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو یہ تو انصاف کی بات نہ ہوئی نا۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کو گھروں میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں گھروں میں رہیں گی، کہیں نہیں جائیں گی، بغیر ضرورت کے تقریبات میں نہیں جائیں گی، بغیر ضرورت کے کمائی کرنے کے لیے نہیں جائیں گی، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر قدم نہیں رکھیں گی، بغیر ضرورت کے کسی سے ملنے جلنے نہیں جائیں گی، بغیر ضرورت کے خریداری کرنے کے لیے نہیں جائیں گی، ان کے خاوند موجود ہیں وہ جائیں گے، یہاں تک کہ عورتیں مسجد میں بھی نہیں جائیں گی، عبادت کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ تو شریعت نے تو یہ حکم دیا تھا۔ یہ مطلب ہے ہمارے ہاں بطور خاص احناف کے کہ عورتیں مسجد میں نہیں آتی۔ شریعت نے کہا محرم نہیں ہے تو جب تک محرم نہ ملے، ایک عورت مالدار ہے اس پر حج بھی فرض نہیں ہے، حرم بھی نہ جائے، حرم بھی نہ جائے، بغیر محرم کے حرم کی طرف مقدس پاکیزہ سفر بھی نہ کرے۔ تو شریعت نے تو یہاں تک پابندی لگا دی کہ عورت گھر سے نہ نکلے، کسی کام کاج پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں جو ضرورت سے زائد ہے، کمائی والا پڑھنا پڑھانا، تقریبات میں میل جول کے لیے نہ جائے، یہاں تک کہ مسجد بھی نہ جائے، حج عمرہ کرنے بھی نہ جائے، معاف کیا شریعت نے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے عورتوں کو ہر جگہ جانے کی آزادی دے دی، عورتوں نے زمین بھی آباد کر دی، آسمان پہ بھی انہی کا راج ہے، ہواؤں میں ایئر ہوسٹس بن کے یہ اڑتی پھرتی ہیں، سمندروں کے شپس میں انہی کا راج ہے، بحری بیڑوں میں یہ سفر کر رہی ہیں، ہر جگہ عورتیں ہی عورتیں۔ کہاں کہاں ہیں جہاں عورتوں نے جگہ کو آباد نہیں کیا؟ انہوں نے کالج یونیورسٹیز کو آباد کیا، انہوں نے آفس دفاتر کو آباد کیا، انہوں نے ایئر ہوسٹس بن کے جہازوں کو آباد کیا، اب تو بس ہوسٹس بن کے انہوں نے بسوں کے اندر سفر کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کالج و یونیورسٹیوں کو آباد کیا، انہوں نے ریسٹورنٹس کو آباد کیا، ہر جگہ پہ عورتیں چلی گئیں، لیکن مسجد کے دروازے اب بھی عورتوں پہ بند ہیں۔ عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی، سب جگہ جا سکتی ہیں، مسجد میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ تو بڑا ظلم ہوا۔ عورتیں میرے پاس ایک خاتون نے، سول انجینئر تھی، فون کیا جی کہ میرا ساتھ محرم نہیں ہے اور میں عمرے پہ جانا چاہ رہی ہوں تو لیکن سنا ہے بغیر محرم کے عمرے پہ نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا بی بی آپ پاکستان میں کہیں اور بھی جاتی ہیں؟ کہتی ہیں میں تو پوری دنیا میں جاتی ہوں، اکیلی جاتی ہوں۔ تو میں نے کہا واہ، پوری دنیا میں اکیلی جاتی ہیں، وہاں کبھی آپ کو پوچھنا یاد نہیں آیا، لیکن جب عمرے کی باری ہے تو آپ کو مسئلہ یاد آ گیا۔ تو ہم یہی کرتے ہیں، دین کے ساتھ ظلم اور زیادتی، دین والوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ اپنا کام نکلوانا تو سب ٹھیک ہے، دین کی باری آئے تو مسائل کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہاں اگر کوئی رکاوٹ ہو تو اس کی وجہ سے اس دین کے کام سے ہی رک جاتے ہیں۔ تو بلکہ میں اس بات سے اپنے تمام علماء کرام کی خدمت میں بھی یہ بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست پیش کروں گا کہ وہ غور فرمائیں کہ عورتوں کو تو شریعت نے پابند کیا تھا گھر سے نہ نکلیں، یہاں تک کہ مسجد میں بھی نہ آئیں، لیکن عورتیں آزاد ہو کر سب جگہوں کو چل پڑی، مسجدیں بند ہیں۔ تو گزارش علماء کرام سے یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی ترتیب بنائیں کہ مسجدوں کے اندر ایک پورشن، ایک ایسا حصہ ہو جو عورتوں کی عبادت کے لیے خاص ہو، اور عورتوں
عورتیں فرائض ادا کرنے کے لیے مسجد میں آیا کریں، اس لیے کہ عورتیں وہ نمازیں جو ایمان کے پیچھے پڑھیں گی، وہ وقت جو مسجد میں گزاریں گی، وہ کیفیات لے کے گھر جائیں گی جو انہیں اکیلے میں کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی، کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو میں علماء سے گزارش بھی کروں گا کہ وہ کوشش کریں، ترتیب بنائیں کہ اب جب سب جگہ عورتوں نے آباد کر دی تو مسجدیں کیوں ویران رہیں، اس نعمت سے عورتیں کیوں محروم رہیں۔ تو عورتوں کو وہ کسی طریقے سے گنجائش نکالیں کہ مسجدوں کے اندر ان کا علیحدہ سے پورشن ہو جہاں پر وہ باجماعت نماز پڑھیں اور اپنی عبادت کر کے اپنے گھروں کی طرف جا سکیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہم نے عورتوں کے ساتھ کیا نا، یہی ہم نے اب لاک ڈاؤن کی شکل میں مساجد کے ساتھ کیا۔ تو اصل میں پابندی تھی یہ سب جگہ بند رہیں گی تو مسجدوں کے اندر بھی محدود سے لوگ آئیں، لیکن سب جگہ کھول دیں تو مسجدوں کو بند کرنا یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ مسجدیں تو اللہ کی رحمت کا مرکز اور محور ہیں، یہیں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سب سے پہلے میزاب رحمت پہ اترتی ہیں، وہاں حرم سے ساری دنیا کی مسجدوں میں جاتی ہیں، اور جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں کو لے کے ساری دنیا میں بانٹتے ہیں۔ ہم نے وہ رحمتوں کے دروازے ہی بند کر دیے تو اس آزمائش کی گھڑی سے کیسے نکلیں گے؟ کیسے آزمائش کی گھڑی سے نکلیں گے؟ تو ہمارے علماء کرام نے جو یہ اعلامیہ جاری کیا ہے، اللہ ہمارے اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ بڑا ان کا یہ بھرپور اقدام ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے کہ مسجدیں انشاءاللہ وہ آباد رہیں گی، کھلی رہیں گی، جمعہ بھی ہوگا، تراویح بھی ہوگی، اعتکاف بھی ہوگا۔ اور ہاں، احتیاطی تدابیر لازمی ہیں۔ آپ مسجد میں جب آ رہے ہیں گھر سے احتیاطی تدابیر اٹھا کر آئیں، ماسک پہن کر آئیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، یہ دعا کا پڑھنا احتیاطی تدبیر ہے۔ مسجد میں جب داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے۔ جب مسجد سے جائیں تو یہ دعا پڑھ کر جائیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری فضل رحمت کا سوال کرتا ہوں، مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھنا، مجھے کسی آزمائش اور بلا کے اندر نہ ڈالنا۔ یہ دعا ایک احتیاطی تدبیر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ایسے سے حالات میں اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آزمائش مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما کے انشاءاللہ چین سکون راحت کا وقت دکھلائیں گے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.